الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب ادب کے ساتھ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ کہنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کسی کی کیا جرأت کے ہو ان کے مقابل، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ خدا نے بنائی کیا پیاری صورت محمد کی، خدا نے بنائی کیا پیاری صورت محمد کی، ہوئے عاشق وہ جس نے دیکھ لی صورت محمد کی۔ کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیخا تھی، خود خدا جس پہ عاشق ہے وہ صورت ہے محمد کی۔ میدان محشر جب ہم کو روکیں گے فرشتے، میدان محشر جب ہم کو روکیں گے فرشتے، تو حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم علماء کرام، میرے ہم عقیدہ، ہم نظریہ، ہم مشن دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جیسا کہ میرے بھائی نے کہا کہ شرح بیان کریں گے، میرے بعد ملک پاکستان کے نامور خطیب نعت خواں آپ سے مخاطب ہوں گے، اور حضرت مولانا طیب قاسمی صاحب بھی تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کے سامنے میرا بولنا گویا ایسا ہی ہے جیسے سورج کے سامنے دیے کا جلانا ہے۔ تو میں نہ تو کوئی جذباتی بیان ہوگا، نہ کوئی شیریں بیان ہوگا، بلکہ ایک درد دل ہے جو آپ جتنی توجہ سے بیٹھیں گے اللہ رب العزت اتنا ہی مجھے بولنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے شیخ، میرے پورے مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت فیوز مالیہ جہاں بھی بیان کے لیے جاتے ہیں تو اکثر یہ بات فرماتے ہیں کہ میرے ایک بھائی نے فرمایا، میرے ایک بھائی نے فرمایا۔ تو ہمارے ایک دوست نے پوچھا، استاد جی یہ آپ کا کون سا بھائی ہے جو ہر جگہ پہنچا ہوتا ہے؟ تو حضرت استاد جی فرماتے ہیں کہ میرے عزیز، محفل جب میں بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں بالکل خالی ہوتا ہوں، مجمع میں سے کسی ایسے میرے بھائی کی توجہ ہوتی ہے، اللہ اس کی برکت سے میرے زبان پہ الفاظ جاری کرتا ہے، تو میں اپنی طرف ان الفاظ کی نسبت نہیں کرتا بلکہ اپنے اس بھائی کی طرف کرتا ہوں۔ تو جتنی میں بولوں گا آپ ہی کی توجہ سے ہوگا۔ میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اولاد کا مل جانا، صحت کا مل جانا اللہ کی نعمتیں ہیں۔
اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیں تو کسی نہ کسی درجے میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے ہیں، لیکن دو نعمتیں ایسی اگر سر سجدے میں رکھ کے گزار دیں، ساری زندگی خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہیں، حجر اسود کے بوسے لیتے رہیں، تو ان دو نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمان کی نعمت، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جگہ مل جانے کی نعمت۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں اگر ایک بندہ ساری زندگی اس کے پاس رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ تو ہو، کھانے پینے کے لیے سامان تو ہو، لیکن خدا نہ خواستہ ایمان اور نسبت مصطفیٰ کے بغیر دنیا سے چلا گیا تو اس کائنات کا سب سے غریب ترین شخص ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو ساری زندگی فاقہ کرتا رہا، کھانے پینے کے لیے اچھا سامان تو اس کے پاس نہ تھا، رہنے کے لیے عالی شان بنگلہ تو نہ ہوا، لیکن وہ ایمان اور حضور کی نسبت کو لے کے قبر میں چلا گیا تو اس کائنات کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ اور یہ جو ایمان اور حضور کی نسبت ہمیں ملی ہے، یہ کوئی حادثہ نہیں ہوا یا اچانک سے نہیں ہوا کہ اللہ نے ایمان بھی دیا، حضور کا امتی بھی بنایا، بلکہ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو جو چیز عطا کرنی تھی، اللہ نے پہلے پوری دنیا میں اس کا انتخاب کیا، اللہ نے اس کو چنا، جو چیز اللہ کو پسند آئی وہ چیز حضور کو عطا فرمائی۔ فرماتے اللہ نے حضور کو جس علاقے میں پیدا فرمانا تھا، اللہ نے پہلے زمین میں سے اس زمین کا انتخاب کیا، وہ مکہ کا علاقہ اللہ کو پسند آیا، وہاں حضور کو پیدا فرمایا۔ حضور کو بچپن دینا تھا، اللہ نے بچپن کو چنا۔ اللہ نے حضور کو والدین دینے تھے، اللہ نے والدین کا انتخاب کیا۔ آپ کو بیویاں دینی تھی، اللہ نے چنی، اللہ کو پسند آئی، حضور کو عطا فرمائی۔ فرماتے اللہ نے حضور کو صحابہ دینے تھے، اللہ نے ان کو چنا۔ فرماتے ایسے ہی اللہ نے جب اپنے نبی کو امتی دینے تھے، اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کا انتخاب کیا، پھر ان انسانوں کو حضور کا امتی بنا۔ یہ رب کا کرم ہے، فضل ہے، ورنہ میری کیا اوقات، ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنی نسبت اس پاک ہستی کی طرف کریں کہ میرا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں، اس مصطفیٰ کا ہر لمحہ اللہ کے قریب ہو رہا۔ یہ تو اس رب کا فضل ہے، ہم نکموں کو ایسا وفا والا نبی عطا فرما دیں۔ پہلی امتیں ایک گناہ کریں، دروازے پہ لکھ دیا جاتا، پہلی امتیں ایک گناہ کریں، ان پہ پتھروں کی بارش، ان پہ می کا برسنا، ان پہ مینڈکوں کی بارش۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، ہم وہ گناہ کر رہے ہیں جو پچھلی امتوں نے سوچے بھی نہیں، تو آج ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، آج ہماری شکلیں تبدیل نہیں ہو رہی۔ کیا ہم نیک ہیں؟ ہماری نگاہیں پاک ہیں؟ اللہ کی قسم اس میں اللہ کو حضور کا حیا آتا ہے۔ اور مولا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج بھی ہماری کرتوتیں، ہمارے گناہ دیکھ کے اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوتا ہے، لیکن وہ عذاب روضہ رسول گنبد خضرا سے حیا کرتے واپس چلا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ ایمان جس کا مفہوم اللہ وحدہ لا شریک، فرشتے اللہ کی مخلوق، انبیاء اللہ کے برگزیدہ بندے، ایسے ہی ایمان، ایسے ہی ایمان جہاں اللہ کو ایک ماننے کا نام ہے، وہاں حضور کو اللہ کا آخری نبی ماننے میں موجود ہے۔ جیسے اللہ کو ایک مانے تو بندہ مومن ہوتا ہے، ایسے ہی حضور کو اللہ کا آخری نبی مانے تو بندہ تب مومن ہوتا ہے۔
اگر ایک بندہ ساری زندگی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کرتا رہے لیکن اللہ کو ایک نہ مانے تو اس کی کوئی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ بالکل اسی طرح ایک بندہ خانہ کعبہ کے طواف کرتا رہے، ساری زندگی اپنا سر خانہ کعبہ کے اندر رکھ کے گزار دے لیکن حضور کو اللہ کا آخری نبی نہ مانے تو یہ اسی طرح کافر ہے جیسے اللہ کو ایک نہ ماننے والا کافر ہے۔ ایمان تب کامل جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانے اور محمد کو اللہ کا آخری نبی مانے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اللہ نے نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا، حضور پہ آ کے مکمل فرمایا۔ اب حضور کے بعد قیامت آ سکتی ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہ بن سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت عطا کی جا سکتی ہے۔ اگر حضور کے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو ابوبکر صدیق بنتے، عمر فاروق بنتے، عثمان غنی بنتے، علی بنتے، حسن و حسین بنتے۔ جب ایسے حضرات نبی نہیں بن سکے تو پتہ چلا حضور کے بعد قیامت ہو سکتی ہے، کسی قسم کا نبی اور رسول نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 ایسے جھوٹے آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ صرف آواز آ رہی ہے؟ اب ایکو بیل کو ختم کر دو۔ ایسا حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ان قریب امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میری امت یاد رکھنا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضور نے فرما دیا اب یہ سورج مشرق کی بجائے شمال جنوب سے طلوع ہو سکتا ہے، لیکن میرے نبی کے لبوں سے جو الفاظ نکل گئے ان کے اندر شک کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اب حضور زندہ ہے، صحابہ کا زمانہ تو ایک شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب یمامہ میں رہتا تھا۔ اب یہ بندہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج سب کچھ ادا کرتا تھا، لیکن حضور کے بعد دعوی نبوت کیا تو حضور نے اپنے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا میرے صحابی جاؤ وہ مسیلمہ کی عقل ٹھکانے پہ نہیں، اس کو سمجھا کے آؤ۔ اب یہ صحابی رسول گئے، وہ تو صحابی تھے، اللہ کے نبی کے حکم سننے کے منتظر ہوتے تھے۔ جیسے ایک موقع پہ صحابہ کرام مدینہ کی مسجد میں تشریف فرما ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی اس طرف جا رہے ہیں، تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ اب جس صحابی کے کان میں آواز پڑی وہ وہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک صحابی گھر سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں، کانوں میں آواز پڑی میرے صحابی بیٹھ جاؤ۔ اب یہ صحابی کی کان میں آواز پڑی وہیں بیٹھ جاتے ہیں، ایک پاؤں مسجد کے باہر ایک پاؤں مسجد کے اندر، وہیں بیٹھ گئے۔ صحابی کے پاس حضور آئے، فرمایا صحابی یہ بات تو میں نے مسجد والوں کے لیے کی تھی، اگر تو نے میری بات کو ماننا ہی تھا یا تو مسجد کے اندر آ جاتا یا مسجد کے باہر چلا جاتا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی میری کا مجال کہ آپ کا حکم سنوں تو اپنا ایک قدم آگے کروں یا پیچھے کروں؟ تو شاعر نے صحابی کے جواب کو اپنے الفاظ میں یوں کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت جہاں بیٹھ گئے۔ تو یہ صحابی گئے، مسیلمہ کذاب دعوی نبوت کیا ہوا ہے، یوں تخت بیٹھا، صحابی کو کٹہرے میں کھڑا کیا تو سوال کیا حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ، کیا محمد اللہ کے رسول ہے؟ صحابی رسول نے فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا اتشہد انی رسول اللہ، اے صحابی کیا میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ اب جواب یوں ہو سکتا تھا، یوں اپنی زبان کے ساتھ کہتے نہیں تو اللہ کا نبی نہیں، ایسے ہاتھ کا اشارہ کر سکتے تھے، لیکن میرے محترم دوستو اس صحابی کو پتا تھا میں آسمان ہدایت کا روشن ستارہ ہوں، آنے والی امت میرے عمل کو دیکھے گی۔ آج اگر عقیدہ ختم نبوت پہ تھوڑی سی لچک محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نعرہ تکبیر، صحابی رسول نے کہا
میرے کانوں میں بوجھ ہے، تیری آواز میرے کانوں تک نہیں آ رہی۔ مجھے آپ کو صحابی نے بتایا حضور کے بعد کسی اور کو نبی ماننا تو بڑی دور کی بات، ہم یہ بکواس بھی سننا نہیں چاہتے۔ اب صحابی رسول کا پھر دوبارہ سوال، حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ میری طرف توجہ رکھیں جی، میں سب سے بڑے ولی کی بات کر رہا ہوں، ولیوں کے ولی کی، اور یہ حضور کا ادب ہے جب حضور کی بات ہوتی ہو کسی دوسری طرف توجہ نہ کی جائے۔ میری کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن میں بات کملی والے کی کر رہا ہوں۔ صحابی رسول نے کہا میرے کانوں میں بوجھ، اچھا پھر سوال کہ میں اللہ کا رسول، کہا میرے کانوں میں بوجھ ہے، تیری آواز کانوں تک نہیں آ رہی۔ کہنے لگا جب تیرے نبی کی بات کرو تیرے کان سنتے ہیں، اپنی بات کرو تیرے کان نہیں سنتے۔ یہاں سے صحابی کا بایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ میں نے اپنی زبان سے بڑے آسان جملوں میں کہا، آپ نے سن لیا۔ ہم گاؤں دیہاتوں میں جب کسی کی ٹوکے میں انگلی آ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گاؤں دیہاتوں میں جب خون بہتا ہے، قتل ہوتا ہے، یا تو ماں کی عزت کو بچانے کے لیے، یا بہن کی عزت کو بچانے کے لیے، یا زمین جائیداد کے لیے۔ یہ جو حبیب بن زید کا ہاتھ کٹا تھا میرے محترم دوستو، کیا حبیب کی ماں بہن کی عزت کا مسئلہ تھا؟ زمین کا مسئلہ تھا؟ جائیداد کا مسئلہ تھا؟ میں اس نبی کو ماننے والا، بچپن جوانی سفید بال آئے، اپنی ذات کے لیے، برادری کے لیے خون بہایا، جیلیں کاٹی۔ میں اپنی زندگی دیکھوں آج تک میں نے بھی کوئی خون کا قطرہ نبی کے لیے بہایا؟ خون کا قطرہ تو بڑی دور کی بات، ایک پسینے کی بوند بھی نبی کے لیے ہم نے نہیں بہائی۔ اور ہم تسلی سے ہیں، میں عالم بن گیا، حافظ بن گیا، میری جنت پکی، میں نمازی، میں حاجی، میری جنت پکی۔ اللہ کی قسم صحابی ہم سے بڑے نمازی، ہم سے بڑے حاجی، ہم سے بڑے عالم تھے، لیکن وہ ایمان کا مطلب حضور سے وفا کرنا تھا۔ ہاتھ کٹا، پھر سوال، حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں مسلمہ اللہ کا نبی؟ فرمایا میرے کانوں میں بوجھ ہے، تیری آواز نہیں آ رہی۔ بایاں بازو کٹوایا، پھر سوال پھر جواب، دایاں ہاتھ دایاں بازو، بایاں پاؤں بائیں ٹانگ، دایاں پاؤں دائیں ٹانگ آنکھوں کے سامنے پڑی۔ اب یہ صرف دل میں اس کے مصطفیٰ بچا ہے اور روح اٹکی ہوئی ہے۔ حبیب اتشہد ان محمد رسول اللہ؟ اشہد ان محمد رسول۔ میں مسلمہ؟ کہا میرے کانوں میں بوجھ ہے، آواز نہیں آ رہی۔ سر تن سے جدا ہوا، ماں کو خبر پہنچی۔ ماں نے کیا کہا؟ بتانے والے نے کہا اے ماں تیرے بیٹے کی ہڈی بوٹی جدا جدا ہو چکی ہے۔ پوچھا کس کے لیے؟ بتانے والے نے کہا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے۔ ماں نے کہا تو ہی پورے گاؤں کے اندر اعلان کروا دے، کسی عورت نے کسی مرد نے میرے گھر آنا ہے، رونے دھونے کے لیے نہ آئے، افسوس کرنے کے لیے نہ آئے، مجھے خوشخبری دینے کے لیے آئے، اے خوش نصیب ماں تیرا جوان بیٹا محمد کی ختم نبوت پہ قربان ہوا ہے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی حضور پہ قربان کرنے کے لیے، وہ باپ اپنے بچوں کو پالتے تھے حضور پہ قربان کرنے کے لیے۔ میرے محترم دوستو، میں بھی تو اسی نبی کا کلمہ لینے والا ہوں، اسی پہ درود پڑھتا ہوں۔ مجھے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضور کی توہین ہوئی، حضور کی گستاخی ہوئی، مرزائی مسلمان کا ایمان لوٹتا رہا، مرزائی مسلمان کے ساتھ رشتہ داری کرتا رہا۔ کیا ہم بھی ایک لمحے کے لیے بے چین ہوئے؟ ہماری آنکھ سے بھی آنسو نکلا، ہمارے دل پہ بھی افسوس ہوا؟ ماں مر جائے اولاد ساری رات سوتی نہیں، باپ مر جائے اولاد کھانا پینا بھول جاتی ہے۔ ہم تو وہ قوم کہ اگر ٹیم ہار جائے ہر ایک کا چہرہ لٹک جاتا ہے۔ ہائے دوستو، وہ نبی جس کے صدقے ماں کو مقام ملا، وہ نبی جس کی عزت کی وجہ سے باپ کو مقام ملا، ہمیں آپ کو کیوں نہیں افسوس ہوتا؟ ہم بے چین کیوں نہیں ہوتے؟ معذرت کے ساتھ آج تک ہم نے اپنے نبی کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ ہم حضور کو مانتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، میں نے آپ نے کہا میرے نبی کے ساتھ تعلق وہ بس نماز، روزے، زکوٰۃ، حج
اور نیک اعمال تک ہے۔ اللہ نے کہا نہیں امت، تیرا تیرے نبی کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس کے معنی مفہوم میں جائے تو یہ مفہوم بنتا ہے جب تم کسی تکلیف میں ہوتی ہو تمہاری تکلیف کا احساس تمہارے نبی کو ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امت، اے میری امتی، جب رات کو سونے لگے اپنے بستر کو جھاڑ لیا کر۔ اب دل میں سوال آتا ہے اللہ کے نبی بستر میرا، سونا میں نے، ضرورت میری، آپ مجھے کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ نبی کا امتی کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ کو آواز آئے گی اے میرے امتی تیرا میرے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہے، بستر بھی تیرا، سونا بھی تو نے، ضرورت بھی تیری، اگر بستر کو جھاڑ کے نہیں سوئے گا ہو سکتا ہے اس میں کوئی بچھو چھپا ہو، کوئی کیڑا مکوڑا چھپا ہو، وہ تجھے ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، تکلیف تجھے ہوگی، احساس مجھ محمد کو ہوگا۔ وہ نبی امتی کی تکلیف کو محسوس کرے۔ اور دوستو جس نبی کا امتی ایمان لوٹ جائے، اپنا ایمان بیچ دے، اس نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو کہا بیٹا اگر باپ کا حق ادا نہ کیا قیامت میں پوچھ ہوگی، استاد کہتا بیٹا اگر میرا حق ادا نہ کیا قیامت میں پوچھ ہوگی، حقوق العباد ادا نہ کیے قیامت میں پوچھ ہوگی۔ آج وہ حق جس سے پوری امت غافل ہے اس طرف کبھی توجہ بھی نہیں گئی۔ وہ ماں 2-2.5 سال دودھ پلائے، اللہ اس کے حق کے بارے میں پوچھے، باپ 10-20 سال پالے، اللہ اس کے حق کے بارے میں پوچھے، استاد پڑھائے، اللہ اس کے حق کے بارے میں پوچھے۔ اور میرے دوستو جس نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں امت کی وجہ سے ملی، جس نبی کے پاک چہرے پہ تھوکا امت کی وجہ سے گیا، جس نبی کے پاک جسم پہ گندی اونٹ کی اونجری امت کی وجہ سے ڈالی گئی، جس نبی نے 3 سال تک اپنے بچوں کو لے کر ایک پہاڑ میں گزارے جہاں کھانے کے لیے سامان بھی نہ تھا، جہاں پتے چبا چمڑا ابال کر نبی نے اپنے بچوں کو پالا، کیا اس نبی کے ہم پہ کوئی حق نہیں ہے؟ آج آپ میں سے ہر ایک امام مسجد کے پاس جاتا ہے، امام صاحب میری شادی ہوئی ہے، میری بیوی کے مجھ پہ کیا حق ہے، میرے ماں کے مجھ پہ کیا حق ہے؟ کوئی مجھے اٹھ کے بتائے کہ آج تک ہم نے کسی امام مسجد سے جا کے پوچھا امام صاحب میرے اوپر میرے نبی کے کیا حق ہے؟ کوئی ایک اٹھ کے بتا دے۔ آج اس حق سے پوری امت غافل ہے۔ اللہ کی قسم ہر نبی کے اوپر، ہر امتی پہ سب سے پہلا حق وہ نبی پہ ایمان لے کے آنا۔ ہم ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان مل گیا۔ آج اس زمانے میں جو ایمان لے کے آتا ہے وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے لیکن ایمان سے ہاتھ نہیں دھوتا۔ صدر کینٹ لاہور کے اندر ایک بہن نے قادیانیت پہ لعنتیں بھیج کر اسلام قبول کیا۔ بہن نے گھر آ کر کہا ماں باپ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ ماں باپ نے کہا سچا مذہب قادیانیت ہے، احمدیت سچا مذہب ہے، تو کون سے مذہب میں چلی گئی؟ بہن نے کہا جس مذہب میں محمد کی ختم نبوت کا عقیدہ اس مذہب میں چلی گئی۔ اچھا، ماں باپ نے سمجھایا دمکایا، وہ بہن ایمان لے کر آئی تھی، ظلم و تشدد کیا، ایک وقت آیا کہ روح پرواز کر دیتی، وہ بہن جان دے دیتی ہے۔ چھوٹی بہن خنسا نے بڑی بہن کی قربانی دے کر کہا میں بھی محمد رسول اللہ کی غلام ہو چکی ہوں۔ ماں باپ نے کہا بڑی بہن کا حال نہیں دیکھا کیا ہوا؟ بہن خنسا نے کہا میں بڑی بہن کے پاس جانا برداشت کر سکتی ہوں لیکن کفر میں زندگی گزارنا برداشت نہیں کر سکتی۔ ماں باپ نے سمجھایا دمکایا، بہن سمجھی نہیں۔ جوان بہن بیٹی کا سر منڈوایا، گنجا کیا، سر میں سوئے مارے تاکہ اس کو تکلیف ہو اور ایمان سے پھر جائے، لیکن وہ ایمان قبول کر چکی تھی، گھر سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی، حافظ عالمہ بنی۔ ہم سے رابطہ ہوا، پوچھا بہن خنسا گھر والے رابطہ کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹی خنسا تو اکیلی مسلمان ہوئی ہے، تیرا ماں باپ خاندان سب قادیانی ہے، تو اس دنیا میں اکیلی کیسے زندگی گزارے گی؟ بہن خنسا کہتی ہے میں نے اس اکیلے کے لیے ایمان قبول کیا
اس کے ساتھ زندگی لگا جاؤں گی لیکن واپس کفر میں نہیں آؤں گی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹی خنسا تیرے چچا تایا سب قادیانی، تو گھر چلیا، اگر گھر آنا ہے تو مرزے کو اللہ کا نبی اور رسول مان کے آنا۔ بہن خنسا کہتی ماں باپ آپ نے اپنی جوان بیٹی مرزے کی وجہ سے چھوڑ دی، میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو محمد رسول اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیتی ہوں، مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سے ہمارے ماں باپ جدا نہیں ہوئے، ہمارے بہن بھائی جدا نہیں ہوئے، خدا را اس ایمان کی قدر کر لے، اس ایمان کی حفاظت کر لے۔ نبی کا دوسرا حق نبی کی اطاعت کرنا، ادب کرنا، اور ایک حق یہ بھی ہے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرنا۔ امتی پہ حق ہے نبی کا، نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے۔ آج ہمیں پتا بس نبی اس دن پیدا ہوئے، اس دن فوت ہوئے۔ ہمارے خاندان راجپوتوں کے اندر یہ رواج ہے، جب لڑکی لڑکے والے آپس میں رشتہ داری کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ انڈیا میں کون سے ضلع، کون سے تحصیل اور کون سے گاؤں میں رہتے ہیں؟ اگر لڑکی لڑکے والوں میں سے کوئی بتا نہ سکے تو کہتے یہ اصل راجپوت نہیں ہے۔ تو ہمارے ماں باپ ہمیں بتاتے ہیں بچپن میں بیٹا تم انڈیا میں یہاں رہتے تھے، یہ ضلع، یہ تحصیل، یہ گاؤں۔ میرے دوستو وہ کتنا بد نصیب باپ ہوگا جس نے اپنی اولاد کو اپنے خاندان، قوم، قبیلے، برادری کا تعارف کروایا لیکن ساری زندگی اپنی اولاد کو نبی کا تعارف نہ کروا سکا، ساری زندگی اپنی اولاد کو نبی کی سیرت نہ پڑھا سکا۔ اور ہر امتی پہ ایمان کے بعد سب سے بڑا حق وہ حضور کی ذات، عزت، ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے۔ اگر اس حق کو مصلی کا امام نہ کرے، منبر کا خطیب نہ کرے، کاشتکار نہ کرے، وکیل نہ کرے، ڈاکٹر نہ کرے، اللہ کی قسم قیامت میں پوچھ ہونے والی ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے امت، اے میرے بندے، تو نے اپنی جوانی میں سے کتنی جوانی نبی کے لیے لگائی، اپنے مال میں سے مال، اپنے وقت میں سے کتنا وقت اپنے نبی کے لیے لگایا۔ آج وہ مرزائی جھوٹے لعنتی کذاب اس مرزے کے ساتھ وفا کر رہے ہیں، ان کے 70,000 بچے ماؤں نے وقف کیے ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد مسلمان کے ایمان کو لوٹ کر مرزائی کرنا ہے۔ ہر قادیانی اپنی کمائی کا 16% چندہ ماہانہ اپنی جماعت کو دیتا ہے۔ میں سچا، آپ سچے، ہم نے اپنے نبی کے لیے کتنی اولادیں وقف کی ہیں، کتنے وقت وقف کیے ہیں؟ بس سال کے بعد جلسہ ختم نبوت کا کام یہ روزانہ کا کام ہے، اور یہ ایسا کام کہ حضور اپنی زندگی میں اپنے صحابہ سے فرماتے کون میرا صحابی ہے میرے دشمن کا مقابلہ کرے۔ ایک موقع پہ فیروز دہلوی صحابی رسول کو فرمایا کون میرا صحابی ہے جو میرے گستاخ اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا مقابلہ کرے۔ اسود انسی نے یہ کام کیا، اپنی سعادت سمجھی، اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد اپنے ایک دوست کو کہا اے میرے صحابی ایک تیز رفتار سواری لے کر آ، اس پہ بیٹھ جا، مدینے میں خوشخبری سنا۔ اللہ کے نبی، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، حضور کو بتایا۔ حضور نے اپنی نمازیوں کو، صحابہ کو 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا فیروز کامیاب ہو گیا، فیروز کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ دوسری بات فرمائی رات ایک مبارک خاندان کے ایک مبارک شخص نے میرے گستاخ کا مقابلہ کر کے مجھ محمد کا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ قتل کرنے والا ایک بندہ دعا کیا دی، بتایا ہم کو یہ جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے وہ خود تو بابرکت ہوتا ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بابرکت کرتا ہے۔ اے محترم دوستو، آج بھی آخری بات آج بھی روضہ رسول سے گنبد خضرا سے یہ صدائیں آ رہی ہیں کون میرا جوان امتی ہے، اپنی جوانی کا سودا، اپنے وقت کا سودا، اپنی صلاحیات کا سودا مجھ محمد کے ہاتھ پہ کر کے میرے ان گستاخ مرزیوں کا مقابلہ کرے۔ اللہ کی قسم جس نے جس معنی میں حضور کی آنے والی صدا پہ لبیک کہا، چاہے وہ غازی علم الدین شہید تھا جو کانوں میں بالیاں پہنتا تھا، چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، سر پہ ٹوپی امامہ نہیں تھا، ایک کام کیا، وقت کے ولی امام الاولیاء احمد لاہوری نے فرمایا جو مسلمان 100 سال اللہ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عبادت کر کے اللہ کے ہاں جو مقام پاتا ہے، غازی علم الدین شہید ایک کام کر کے وہ مقام پا گیا ہے۔ وہ مقام ذات نبوت کا تحفظ، ختم نبوت کا تحفظ تھا۔ اتنا ختم نبوت
ختم نبوت کر جائیے، جب روح پرواز ہو مسجد میں اعلان ہو آج فوت ہوا محمد کی ختم نبوت والا، فرشتے بھی اللہ کو بتائیں محمد کی ختم نبوت والا۔ آخر میں یہی کہوں گا، اے جوانی تیرا حق ادا ہو جائے، اے زندگی تیرا حق ادا ہو جائے، گر نام محمد پہ فدا ہو جائے۔ کیا خوب نام محمد ہے اے مومنو، نقطہ بھی جس میں رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔